السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آئے ہیں آذربائیجان کے شہر کے مشہور اور تاریخی مقام اولڈ باکو سٹی، جس کو پرانا شہر یا اندرونی شہر بھی کہتے ہیں۔ آذری زبان میں اس کو اچارے شہر کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اندرونی شہر۔ اچارے شہر آذربائیجان کے دارالحکومت باکو کا تاریخی مرکز ہے۔ یہاں باکو میں جو گرین لائن ٹرین چلتی ہے اس کے اسٹیشن کا نام بھی اچارے شہر ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اچارے شہر آذربائیجان کے دارالحکومت باکو کا تاریخی مرکز ہے، جو دیواروں سے گھرا ہوا ہے۔ دسمبر 2000 میں باکو اولڈ سٹی کو بشمول شیروان شاہ کا محل اور میڈن ٹاور آذربائیجان کا پہلا مقام بن گیا، جس کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کیا گیا۔ 2007 میں پرانے شہر کی آبادی تقریباً 3000 افراد پر مشتمل تھی۔ باکو اولڈ سٹی بشمول اس کے محل اور میڈن ٹاور کے کو کم از کم 12ویں صدی کی تعمیرات سمجھا جاتا ہے۔ کچھ محققین کا دعویٰ ہے کہ اس کی تعمیر 7ویں صدی سے پہلے کی ہے، لیکن اس پر مکمل وثوق سے کچھ کہنا ممکن نہیں۔ 1806 میں جب روس فارسی جنگ کے دوران باکو پر روسی سلطنت کا قبضہ تھا، اس وقت پرانے شہر میں 500 گھر اور 707 دکانیں اور 7000 افراد کی آبادی تھی۔ 1807 اور 1811 کے درمیان شہر کی دیواروں کی مرمت کی گئی اور قلعوں کو بڑھایا گیا۔ شہر کے 2 دروازے تھے، سالیان دروازہ اور شماخہ دروازہ۔ دیواروں پر نصب درجنوں توپوں سے شہر کی حفاظت کی جاتی تھی۔ 1809 میں یہاں ایک کسٹم آفس قائم کیا گیا۔ اسی عرصے کے دوران باکو شہر اپنی فصیلوں سے آگے بڑھنا شروع ہوا اور نئے محلے ابھرے۔ اس سے پھر اچارے شہر مطلب اندرونی شہر اور باہر شہر مطلب بیرونی شہر کی اصطلاحات متعارف ہوئیں۔ ابتدائی روسی حکمرانی کا حوالہ دیتے ہوئے باکووین اداکار حسین گولوسرابسکی نے اپنی یادداشتوں میں لکھا کہ باکو کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا: اچارے شہر اور باہر شہر۔ اندرون شہر اہم حصہ تصور کیا جاتا تھا۔ جو لوگ اندرون شہر میں رہتے تھے وہ باکو کے باشندے سمجھے جاتے تھے۔ وہ ہر چیز کے قریب تھے، جیسا کہ بازار، کاریگروں کی ورکشاپ اور مساجد وغیرہ۔ یہاں تک کہ وہاں ایک چرچ بھی تھا، اور ساتھ ہی روسی قبضے کے دوران ایک فوجی بیرک بھی تعمیر کی گئی تھی۔ دیواروں کے اندر رہنے والے باشندے خود کو باہر والوں سے برتر سمجھتے تھے اور اکثر انہیں بیرونی شہر کے ننگے پاؤں والے لوگ کہتے تھے۔ روسیوں کی آمد کے ساتھ پرانے شہر کی روایتی تعمیراتی شکل بدل گئی۔ 1865 میں شہر کی دیواروں کا ایک حصہ جو سمندر سے نظر آتا تھا گرا دیا گیا۔ بہت سی یورپی عمارتیں 19ویں اور 20ویں صدی کے اوائل میں تعمیر کی گئیں۔ یہاں پر رہنے والے لوگوں نے گھر کے باہر ہی مختلف قسم کے ہینڈی کرافٹس لٹکائے ہوئے ہیں، جیسا کہ کارپیٹس، جائے نماز اور لیڈیز بیگز وغیرہ، اور اگر ان کی قیمت معلوم کی جائے تو آسمانوں سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ اب ہم باکو اولڈ سٹی اور آذربائیجان کی ایک اور مشہور اور تاریخی پہچان رکھنے والی جگہ دکھاتے ہیں۔ یہ ہے میڈن ٹاور۔ یہ شیروان شاہ کے محل کے ساتھ واقع ہے۔ یہ ایک تاریخی یادگار ہے جس کو 2001 میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کیا گیا۔ یہ آذربائیجان کے سب سے مخصوص قومی نشانات میں سے ایک ہے۔ یہ آذربائیجان کے کرنسی نوٹوں اور سرکاری لیٹر ہیڈز پر بھی نمایاں ہے۔
میڈن ٹاور کے اندر اب ایک میوزیم قائم ہے جو کہ باکو شہر کے تاریخی ارتقاء کی کہانی پیش کرتا ہے۔ اس میں گفٹ شاپ بھی ہے۔ اس کی چھت سے پرانے شہر کی گلیوں اور میناروں، باکو بولیوارڈ، عیسیٰ بیگ کا گھر اور باکو بے کا ایک وسیع نظارہ نظر آتا ہے۔ یہ ٹاور آذربائیجان کی تاریخ اور ثقافت میں جڑی داستانوں سے گھرا ہوا ہے۔ مشہور آثار قدیمہ کے ماہر داؤد اخوندوف اس ٹاور کے بارے میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ بہت قدیم ہے۔ اس ٹاور کے اوپر 7 آگ کے رستے ہیں، اس لیے یہ زرتشتیوں کا آگ کا مندر ہے، کیونکہ زرتشی خیال کرتے تھے کہ جنت تک پہنچنے کے لیے 7 قدم یا 7 آسمان ہیں۔ اس لیے اس ٹاور کی تعمیر تقریباً 7ویں یا 8ویں صدی قبل مسیح کی ہے۔ ممتاز مورخ پروفیسر شوربیلی، جو کہ باکو کی تاریخ پر گہری دسترس رکھتی ہیں، انہوں نے حساب لگایا ہے کہ ٹاور کی بنیادیں جو سطح زمین سے 15 میٹر نیچے اور زمین سے نیچے کی 3 منزلوں تک پھیلی ہوئی ہیں، اصل میں 4 اور 6 صدی عیسوی کے درمیان تعمیر کی گئی ہیں۔ ٹاور میں استعمال ہونے والے پتھر میں اور اس کے آس پاس کے قرون وسطیٰ کے شہر میں استعمال ہونے والے پتھر میں نمایاں فرق ہے۔ اس نتیجے کو جزوی طور پر مورخ بریٹنسکی کی تائید حاصل ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ٹاور جزوی طور پر 5ویں سے 6ویں صدی اور پھر بعد میں 12ویں صدی میں تعمیر کیا گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس جگہ کو اصل میں ساسانید دور میں زرتشی مندر کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس ٹاور کی ایک دیوار پر 12ویں صدی کے ایک ماہر تعمیرات کوبی ابن داؤد کے نام کا نوشتہ کندہ ہے۔ بہرحال اس ٹاور کی تعمیر کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، جن کی تائید اور تردید نہیں کی جا سکتی۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔